بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایران کا بادشاہ اپنے سفیر کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا ہوا تھا۔ دن سارا سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال میں گزر گیا۔ رات کے کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کی غرض سے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی خود بھی مہمان خانے میں ہی ایک الگ خیمہ نما کمرے میں ٹھہرے تاکہ مہمانداری میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف رات کے بعد سلطان نے اپنے خیمے کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، حسن! اس نے پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائی اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بادشاہ بڑی حیرت سے اپنے خیمے کے پردے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے غلام حسن کا باہر آنے کا منتظر بھی تھا۔ جیسے کوئی سوال اس کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی حسن سلطان کے خیمے سے باہر نکلا، ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا، جب سلطان نے تمہیں آواز دی حسن تو تمہارا حق تھا پہلے پوچھتے، جی کیا حکم ہے آقا؟ تم بنا پوچھے ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی لے کر سلطان کے خیمے میں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے سلطان کو کسی اور چیز کی طلب ہو۔ حسن مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے بولا، حضور، میرا مکمل نام محمد حسن ہے اور میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب اس کا وضو نہ ہو تب ہی مجھے حسن کہہ کر پکارتا ہے، اور میں سمجھ جاتا ہوں اب سلطان کو وضو کی حاجت ہے جو انہوں نے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ آج تک میرے سلطان نے بغیر وضو کے مجھے محمد حسن کہہ کر نہیں پکارا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے وہ ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اور کافر مشرک ان کا نام سن کر کانپتے تھے۔ جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و حدیث اور صوفیاء کا دامن تھا تب تک ان کا غلبہ بھی تھا۔ دوستو، اسی طرح یقیناً آپ نے خلیفہ عبدالحمید ثانی کا نام تو سنا ہوگا۔ آپ بھی اپنے عشق کے اندر آپ ہی مثال تھے۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی ایک دن اپنے مشیروں اور وزراء کے درمیان موجود تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار نے آپ کو آ کر ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور نہایت جلال میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حکومتی عہدیداروں کے ہاتھ میں فرانسیسی اخبار موجود تھا جس میں ایک اشتہار شائع ہوا تھا کہ فرانس کے ایک تھیٹر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصاخانہ ڈرامہ پیش کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں اخبارات میں اشتہارات شائع کروائے گئے ہیں۔ اخبار کے تراشے سے خلیفہ عبدالحمید ثانی کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ تحریر کیا ہے جسے تھیٹر میں پیش کیا جائے گا۔ اس ڈرامے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے، اور وہ کردار تھیٹر میں ایک شخص ادا کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلیفہ نے حکومتی عہدیدار سے فرانسیسی اخبار لے کر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ نہایت جلال اور غصے کی حالت میں سلطان کا جسم کانپ رہا تھا جبکہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آپ وہاں موجود حکومتی عہدیداروں کو مخاطب کر کے اخبار میں شائع اشتہار سے متعلق بتا رہے تھے کہ فرانس کے اس اخبار میں ایک اشتہار شائع ہوا ہے کہ ایک شخص نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بنایا گیا ہے۔
یہ ڈرامہ آج رات پیرس کے تھیٹر میں چلے گا۔ اس ڈرامے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہیں۔ وہ فخر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کریں گے۔ اگر وہ میرے بارے میں بکواس کرتے تو مجھے کوئی غم نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ میرے دین اور میرے رسول کی گستاخی کریں تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں تلوار اٹھاؤں گا، یہاں تک کہ اپنی جان ان پر فدا کر دوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے یا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تاکہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ میں انہیں برباد کر دوں گا، یہ برباد ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ یہ آگ اور تباہی ہر ذلیل دشمن کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ ہم جنگ کریں گے، ہم ان کی طرح بے غیرت نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ہم اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم ان سے جنگ کریں گے۔ خلیفہ نہایت جلال میں بآواز بلند گستاخان رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں سلطان نے فرانسیسی سفیر کو طلب کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ دربار میں روایتی لباس فاخرانہ جو شاید فرانسیسی سفیر پر ہیبت ڈالنے کے لیے زیب تن کیا تھا، نہایت جلال اور بے چینی کی حالت میں بجائے تخت پر بیٹھنے کے اس کے سامنے کھڑے تھے، اور فرانسیسی سفیر ان کے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سفیر کو بلا وجہ طلب نہیں کیا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا، جبکہ جسم پر لرزہ طاری تھا، اور ٹانگیں سلطان کے رعب سے کانپ رہی تھی۔ سلطان نے فرانسیسی سفیر کو مخاطب کیا: سفیر صاحب، ہم مسلمان اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے محبت کرنے والے ان پر اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں، اور مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایک تھیٹر ڈرامہ بنایا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل ہے۔ یہ کہہ کر خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ خلیفہ کہتے جا رہے تھے کہ میں بادشاہ ہوں بلقان کا، عراق کا، شام کا، لبنان کا، حجاز کا اور قفقاز کا، ایجنسی اور دارالحکومت کا۔ میں خلیفۃ الاسلام عبدالحمید خان ہوں۔ یہاں تک کہ خلیفہ فرانسیسی سفیر کے قریب پہنچ گئے اور فاصلہ نہایت کم ہو گیا۔ فرانسیسی سفیر کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ وہ خلیفہ کے جلال کے سامنے بہت مشکل سے کھڑا تھا۔ خلیفہ نے فرانسیسی سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت صفاقانہ لہجے میں اسے کہا کہ اگر تم نے اس ڈرامے کو نہ روکا تو میں تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا۔ یہ کہہ کر خلیفہ عبدالحمید ثانی نے ڈرامے کے اشتہار والا اخبار فرانسیسی سفیر کی طرف اچھال دیا اور نہایت تیزی سے دربار سے نکل گئے۔ فرانسیسی سفیر اس اخبار کو اٹھائے فوری طور پر ڈگمگاتا ہوا دربار سے خلیفہ کے جانے کے بعد دیواروں اور فرنیچر کا سہارا لیتے ہوئے باہر نکلا اور سیدھا سفارت خانے پہنچا، اور ایک نہایت برق رفتار پیغام فرانس اپنی حکومت کو بھیج دیا کہ اگر یورپ کو اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور فرانس کی فصیلوں پر اسلامی پرچم نہیں دیکھنا چاہتے تو فوری طور پر گستاخانہ ڈرامے کو روکو۔ عثمانی لشکر حکم کے منتظر کھڑے ہیں، ان کے جہاز بندرگاہ پر صرف احکامات کے منتظر ہیں، اور پیادہ فوج اور توپ خانے چھاؤنیوں سے نکل چکے ہیں۔
خلیفہ عبدالحمید ثانی فرانسیسی سفیر کو دربار میں طلب کرنے اور جنگ کا اعلان کرنے کے بعد چپ نہیں رہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے مشیر خصوصی کو اپنے دفتر میں طلب کر لیا اور اسی فوری طور پر پوری خلافت میں ایک سرکلر جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ سرکلر خلیفہ نے خود اپنی زبانی لکھوایا، جو کچھ ایسا تھا: فرانسیسیوں کی اسلام کے خلاف کارروائیاں حد سے تجاوز کر چکی ہیں، ہم پھر بھی پاس سے ادب رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب ہم خلافت کا پرچم بلند کرنے جا رہے ہیں اور فرانسیسیوں سے ایک حتمی جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حکم ہے خلیفۃ وجہ الارض جلالۃ الملک عبدالحمید خان کا۔ اب ہم ان سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ مشیر خصوصی خلیفہ عبدالحمید کے لہجے میں تلوار کی کاٹ صاف محسوس کر رہے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ خلیفہ عبدالحمید کی فرانسیسی سفیر کی دربار میں طلبی اور جنگی حکم نامے کے ساتھ فوجیوں کو تیار رہنے کی احکامات نے ہی اسلام دشمن پر خوف طاری کر دیا تھا۔ پوری دنیا منتظر تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یورپ کانپ اٹھا، فرانس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ خلیفہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھے، جہاں وہ امور مملکت سے متعلق مشورے اور فیصلے صادر کرتے تھے کہ اچانک ایک حکومتی عہدیدار ہانپتا ہوا کمرے میں بغیر اجازت ہی داخل ہو گیا اور گویا ہوا: جناب، ایک خوشخبری آئی ہے۔ خلیفہ: وہ کیا ہے؟ حضور، فرانسیسیوں نے اس ڈرامے کو ہی نہیں روکا بلکہ اس تھیٹر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارادہ کیا تھا۔ خلیفہ عبدالحمید حکومتی عہدیدار کی بات کرنے کے دوران ہی نمناک ہو چکے تھے۔ آپ کی زبان سے فرتے جذبات سے صرف الحمدللہ ہی نکل سکا۔ حکومتی عہدیدار نے خلیفہ کو بتایا کہ پورے عالم اسلام سے ان کے لیے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں۔ انگلستان لیوپول کی ایک اسلامی تنظیم نے اس ڈرامے کے روکے جانے کی خبر دی ہے۔ غیر مسلم بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ آپ کے لیے صحت و عافیت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مصر اور الجزائر میں لوگ خوشی کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ میرے سردار، اللہ آپ سے راضی ہو، یہ کہہ کر حکومتی عہدیدار خاموش مؤدب ہو گیا۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی کی گردن اللہ کے حضور احساس تشکر سے جھک چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان نے ہمت اکٹھی کی اور گردن اوپر اٹھائی اور اس حکومتی عہدیدار سے مخاطب ہوئے: اے پاشا، مجھے یہ عزت صرف اس لیے ملی ہے کہ میں اس دین کا ادنا سا خادم ہوں، مجھے کسی بڑے لقب کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان نے ہاتھ پیچھے کو باندھ لیے اور محل کے دورے پر نکل گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ کی ہیبت اور جلالت سے پورا یورپ اور کفار کے مراکز ہل جایا کرتے تھے۔ دوستو، آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ دشمنان اسلام کو کیا جواب دیں۔ ان کی تو اپنی ٹانگیں ہی لڑکھڑا چکی ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے سے دست و گریباں۔ وہ وقت یاد کریے جب کسی مسلک، کسی فرقے کو ذہن میں لائے بغیر عالم اسلام کی اس شاندار فتح پر اسلامی ممالک میں مسلمان نئے کپڑے پہن کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے درود شریف پڑھتے جشن منا رہے تھے۔ خواتین اور بچے گھروں میں چراغاں کرنے میں مصروف تھے اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ یہ وقت واپس آ سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف ایک اللہ، ایک کلمہ اور ایک رسول کی محبت چاہیے۔ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اگر کوشش کریں تو ہو سکتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔